السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ حسن علی بات کر رہا ہوں وٹک سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو ٹاپکس کو کور کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک ہمارا فالو اپ اینڈ کلوزنگ ہوگا، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہمارا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ ہے ریجیکشن، ٹھیک ہے، اور یہ بیسک نالج ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آج کی کیونکہ یہ ہماری جو ویڈیوز ہو رہی ہے ان میں چند ایک چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ایسی چیزیں جو میں نہیں بتا پا رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیزیں جب میں آپ کو بتاؤں گا تو ٹائم ہمارا زیادہ لگ جائے گا۔ اس لیے یہ چند بیسک چیزیں تاکہ ان ویڈیوز کو آپ جلدی جلدی کلیئر کریں، سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا کام پراپر سٹارٹ کر سکیں، اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ مزید ایڈوانس لیول کی جو نالجز ہوتی ہیں وہ آپ کو ہمارے گروپس کے اندر ملتی رہیں گی، ٹھیک ہے، جو ڈیلی بیسس پر ہماری ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پر سینئرس کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، کالس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں سینئرس کے ساتھ، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو فالو اپ اینڈ کلوزنگ اینڈ ریجیکشن، سب سے پہلے فالو اپ اینڈ کلوزنگ کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا، سب سے پہلے ہم نے سیکھا بیسک نالج، اس کے بعد ہم نے سیکھا انویٹیشن کیسے دیں لوگوں کو، اس کے بعد ہم نے سیکھا پریزنٹیشن کیسے کام سمجھائیں لوگوں کو، اس کے بعد یعنی کہ کام آپ جب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں نا تو یہاں پر کیا ہوگا، کچھ لوگ آپ کے ساتھ کام کا آغاز کریں گے اور کچھ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی ہم جو ہے نا ہم بزی ہیں فی الحال۔ کوئی بندہ آپ کو یہ کہے گا کہ میرے ابھی ایگزامس چل رہے ہیں تو ایگزامس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کروں گا۔ کوئی بندہ آپ کو یہ کہے گا کہ میں فی الحال جو ہے نا سوچوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا، اس طرح آپ کو کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے یار فی الحال ان دنوں میری کچھ مصروفیات زیادہ ہیں، یہ جو کام آپ نے بتایا اس کے لیے ٹائم چاہیے، تو میں جب فری ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ یہ جو میری مصروفیات چل رہی ہیں یہ مصروفیات سے جب میں فری ہو جاؤں گا نا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس طریقے کا نا لوگ کچھ بھی کہہ کے آپ کو ٹال سکتے ہیں، کچھ بھی لوگ آپ کو کہیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو کہیں گے کچھ بھی آپ کو کہہ کے مطلب اس بات کو ادھر جو ہے نا ختم ہو۔ جس طرح آپ نے پوچھا نا اینڈ پر کہ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، پریزنٹیشن کے دوران آپ نے اینڈ پر پوچھا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، کوئی سوال ہوگا تو کرے گا، سوال نہیں ہوگا تو آپ سمپل اس کو کہو گے کہ یار یہ لنک پکڑ لو اور اپنی آئی ڈی کریٹ کر لو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آئی ڈی جب کریٹ کرنے کی باری آتی ہے پھر آپ ہو سکتا ہے وہ بندہ آپ کو یہ کہے کہ بھائی میں بزی ہوں، جس طرح میں نے آپ کو چند ایک جملے بتا دیے۔ اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہ آپ کو کہے گا یار ایگزامس میں بزی ہوں یا پڑھائی میں بزی ہوں، جاب ہولڈر ہوگا تو وہ کہے گا یار ان دنوں کچھ کام زیادہ ہے میں ان کاموں کے اندر بزی ہوں، یا کسی اور میری کچھ پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں فی الحال جو ہے نا مصروف ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ کچھ بھی کہہ کے آپ کو بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کو بولا جا سکتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے یہاں پر ہم نے کرنی ہوتی ہے فالو اپ اینڈ کلوزنگ۔ فالو اپ اینڈ کلوزنگ میں جو سب سے پہلے نمبر پہ اور سب سے بڑا اور سب سے زیادہ رزلٹ دینے والا جو ٹول ہوتا ہے نا ہمارے پاس وہ ہوتا ہے ہمارا سٹیٹس، واٹس ایپ کا سٹیٹس۔ واٹس ایپ کا سٹیٹس لازمی اپڈیٹ کیا کریں۔ کیا ہوتا ہے، کسی بھی بندے کو جب ہم کام سمجھاتے ہیں تو واٹس ایپ کے اوپر سمجھاتے ہیں، کوئی بھی بندہ جب ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے تو واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ کے اوپر ہم بھی اس کا نمبر سیو کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا نمبر سیو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا یہاں پر جب آپ نے اس کا نمبر سیو کر لیا، آپ نے کام سمجھا دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس بندے نے آپ کو کہہ دیا کہ یار میں فی الحال جو بھی مصروفیت تھی، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو بتا دیا اور بولیا۔ تو یہاں پر اب کیا، یہاں پر جب آپ اپنا سٹیٹس اپڈیٹ رکھیں گے نا تو اس بندے کو یہ یاد رہے گا ہمیشہ کہ یار ہاں میں نے اس بندے سے ڈیٹیلز لی تھی، میں نے اس بندے سے کام سمجھا تھا، اور یہ وہ بندہ ہے جو کام کر رہا ہے اور جس کام کے بارے میں اس نے مجھے بتایا تھا اس کام کے بارے میں ڈیلی بیسس پر یہ بندہ سٹیٹس لگاتا ہے، مطلب کام بڑا زبردست ہے۔ اور وہ جو آپ سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر، اس میں جو بھی جوائننگز ہو رہی ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پر، ان کے جو ویلکم پوسٹرز ہوتے ہیں وہ آپ سٹیٹس پر لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ وڈرا لے رہا ہوتا ہے تو اس کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں وہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں سٹیٹس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ کسی بندے نے کوئی اچیومنٹ اچیو کی یا کسی بندے نے کوئی رینک اچیو کیا، ٹھیک ہے، کسی بندے نے کوئی ریوارڈ ون کیا تو اس کی جو اچیومنٹ کی پوسٹ ہوتی ہے وہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں سٹیٹس کے اوپر۔ اس طریقے کی کمپنی کے ریلیٹڈ یعنی کہ کام کے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری پوسٹیں ہوتی ہیں وہ آپ اپنے سٹیٹس کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس بندے نے جتنی ارننگ کی، آپ کے ساتھ جو جوائننگز ہوئی ڈیلی بیسس پر، جو گروپس کے اندر مواد شیئر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ اپنے سینئرس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سینئرس جو سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں وہ سٹیٹس آپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سٹیٹس جب آپ لگاتے ہیں نا تو یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی بندے کو آپ نے کام سمجھایا ہے، کسی بھی بندے کو آپ نے کام سمجھایا ہے، کام سمجھانے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ لازمی کام کرے ہی کرے تو آپ کیا کرو گے، اپنے سٹیٹس اپڈیٹ رکھو گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں جی، یہ ہم کر رہے ہیں فالو اپ، ٹھیک ہے۔ فالو اپ میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے سٹیٹس دیکھتے ہیں، اور ایک بندے نے جس نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی میں مصروف ہوں، کچھ ٹائم تک فری ہو جاؤں گا، اور جب آپ اس کو میسج کرتے ہو ہاں جی آپ فری ہوئے، وہ کہتا ہے یار میں جب فری ہو جاؤں گا آپ کو خود ہی بتا دوں گا تو یہاں پر خود تو بتاتا نہیں ہے وہ، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب سٹیٹس اپڈیٹ رکھتے ہیں تو ہمارے جو سٹیٹس ہوتے ہیں وہ اس بندے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بندہ ہمیں میسج کرے اور ہم سے پوچھے یا ہمیں یہ بتائے کہ بھائی میں فری ہو چکا ہوں، مجھے بتاؤ کیسے کرنا ہے میں۔
تو ہم تو پھر بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے ہم کہتے ہیں جی ویلکم، آئیں جی آپ کو کلیئر کریں کہ کیسے کیسے آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو فالو اپ کر سکتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ فالو اپ کا پہلا میتھڈ یہ بھی ہوگا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے اسٹیٹس اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ اپنے پاس براڈ کاسٹ لسٹ بنا سکتے ہیں۔ دوسرا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ براڈ کاسٹ لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے۔ براڈ کاسٹ لسٹ جو آپ نے بنائی ہے نا، اس براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر آپ ان تمام اپنے لوگوں کو ایڈ کریں جن لوگوں کو آپ نے کام سمجھایا اور انہوں نے آپ کو ٹائم دیا تھا، ٹھیک ہے، چاہے اسٹوڈنٹ ہو جو بھی ہو۔ براڈ کاسٹ جو آپ نے بنائی، اس براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی موٹیویشنل ویڈیو، کوئی نہ کوئی اچھی بات، جس طرح وہ بڑے اچھے اچھے کیوٹس لکھے آتے ہیں ڈیلی بیسس پر، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وہ جو چیز گوگل سے آپ کو ادروائز مل جاتے ہیں، صحیح ہے۔ ڈیلی بیسس پر ان لوگوں کو گڈ مارننگ کریں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی اچھی لکھی ہوئی بات جو ہے نا ان کو ڈیلی بیسس پر ان کے ادھر بھیج دیں، اور کبھی کبھار کام کے ریلیٹڈ ان کو کوئی نہ کوئی پوسٹ آپ بھیجتے رہیں۔ تو اس طریقے سے بھی آپ فالو اپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ براڈ کاسٹ لسٹ کے تھرو بھی فالو اپ کر سکتے ہو، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہو۔ اور دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو آپ کام سمجھا رہے ہو اور وہ اسٹوڈنٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پیپر چل رہے ہیں، جب پیپر ختم ہو جائیں گے تو میں کام کروں گا، آپ پوچھو بھائی پیپر کب ختم ہوں گے، وہ آپ کو کہتا ہے جی پیپر تو میرے تقریباً 20 دن بعد شروع ہو جائیں گے۔ تو آج سے نوٹ کریں، آج اپنے پاس ڈائری میں لکھ رہے ہیں کہ یار یہ فلاں بندہ تھا، میں نے کام سمجھایا، اس نے کہا کہ 20 دن بعد پیپر ختم ہو جائیں گے، تو 20 دن بعد میں نے اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے نا، تو آپ نے وہ لکھا ہوا ہے ڈیلی، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو جب 20 دن گزر جائیں گے تو آپ کو یاد آ جائے، آپ جب دیکھیں گے ڈائری کو تو آپ کو یاد آ جائے کہ ہاں 20 دن گزر جائیں اور یہ فلاں اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ 20 دن بعد میرے جو ہے نا پیپر ختم ہو جائیں گے اور میں کام کروں گا۔ تو آپ اس کو میسج کریں، اس کو میسج کریں، اس کو سلام کریں، بھائی کیسے ہیں آپ، بھائی پیپر کیسے ہوئے آپ کے، تو وہ آپ کو رپلائی کرے گا بھائی پیپر تو بہت اچھے ہیں، او ویل اینڈ گڈ، چلیں بھائی اب کام کا جو ہے نا آغاز کرتے ہیں، آج سے ہی آغاز کریں، ٹھیک ہے۔ تو اکاؤنٹ میں آپ کا بنوا چکا تھا، اگر بنوا چکے ہیں تو یہ بول دیں اکاؤنٹ بنوا چکا تھا، اگر نہیں بنوایا تو آپ اس کو بول دیں کہ ابھی جو ہے نا میں آپ کو لنک بھیج رہا ہوں، آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں، اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں۔ تو وہ بندہ کہے گا ٹھیک ہے جی بھیجیں جی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ کیا کیا فالو اپ کیا۔ اب یہ آپ کو کیسے یاد ہے، یہ آپ نے اپنے پاس لکھا ہوا تھا کہ بھائی 20 دن بعد فلاں کے پیپر ختم ہونے ہیں، میں نے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنے پاس نہ لکھا ہوتا تو کیا آپ کو یاد ہوتا؟ نہیں یاد ہوتا۔ تو اس لیے، اور کسی طریقے سے کوئی جاب ہولڈر بندہ آپ کو کہے کہ یار میری فلاں یہ مصروفیت ہے، یا کوئی بھی بندہ کچھ بھی آپ کو بتائے، لکھیں اس کی یہ مصروفیت ہے اور اس مصروفیت میں سے فلاں دن یہ نکل جائے گا، تو فلاں دن اس بندے کے ساتھ بات چیت کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں بھائی میری مصروفیت جو ہے نا ختم ہو چکی ہے۔ تو اس حساب سے آپ کیا کر سکتے ہیں، فالو اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹس جو ہے نا لازمی اپڈیٹ رکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے جتنے بھی رزلٹ ملتے ہیں نا وہ ملتے ہیں اسٹیٹس کی وجہ سے۔ میرے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے کو میں نے کام سمجھایا ہو، ٹھیک ہے، میں نے اس کو پریزنٹ کیا ہو اور اس بندے نے ابھی کے ابھی کہا ہو کہ یار کمال کا کام ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کو لنک دیا اور اس نے لنک پر کلک کر کے آئی ڈی بنائی اور شاپنگ کر کے اپنے پوائنٹس پورے کر کے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا بزنس کا آغاز کر دیا۔ کوئی تو پر آج تک ایسا نہیں ہوا۔ سو اسی طریقے سے لوگ جو ہے نا ٹائم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ یہاں پر بھی ٹائم لیں گے۔ تو لوگ جب جو ٹائم لے رہے ہیں نا تو ان کو ٹائم لینے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ جلد بازی والا کام ہے ہی نہیں۔ ہمارا کام ہے سب لوگ تحمل کے ساتھ کام کرنا۔ یاد ہوگا جب میں انویٹیشن کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہ 300 سے 450 بندہ کانٹیکٹ کرے گا۔ جب آپ ایک منتھ میں 300 سے 450 لوگوں کو پریزنٹیشن دیں گے تو کیا 40-50 بندہ اکاؤنٹ نہیں کریٹ کرے گا؟ کریٹ کرے گا۔ کیا 10-20 بندہ پرائم کسٹمر نہیں بنے گا؟ بنے گا۔ جب 10-20 بندہ پرائم کسٹمر بن رہا ہے تو کیا آپ 30-40 ہزار روپیہ نہیں کما رہے؟ کما رہے ہیں۔ جب کما رہے ہیں تو جلدی کس بات کی ہے، پھر تو آرام سے کام کرتے رہے نا۔ جو لوگ نہیں آ رہے نا یہ بھی آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ آپ کا سٹیٹس دیکھ کے۔ تو اس لیے فالو اپ کا جو سب سے بیسٹ میتھڈ ہے وہ ہے آپ کا سٹیٹس ڈیلی بیسس پر اپڈیٹ رکھیں، اور جو براڈ کاسٹ والا میں نے بتایا، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت بیسٹ ہے، وہ بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا تو آغاز ہے، میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ کریں لازمی۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے جو زیادہ رزلٹ ملے ہیں نا وہ اسی کی وجہ سے ملے، ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کی وجہ سے۔ میں لوگوں کو کام سمجھاتا تھا، لوگ مجھے کوئی رسپانس ہی نہیں کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ میرا اسٹیٹس دیکھتے رہتے تھے، 1-2 مہینہ دیکھا، 2-3 مہینے دیکھا، 4 مہینے دیکھا، اس کے بعد مجھے میسج کیا، بھائی یار آپ تو بڑی محنت کر رہے ہو، بڑا زبردست کام ہے یار آپ کا، آپ تو پچھلے 4-5 مہینے سے یہ کام کر رہے ہو، ہم آپ کو ڈیلی بیسس پر دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ نا یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی یہ کام بڑا پسند آ رہا ہے۔ اصل میں پہلے بھی ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ پہلے کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم نے آپ کو نہیں بتایا، لیکن ابھی ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں لوگ خود میسج کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں اسٹیٹس کی وجہ سے مجھے تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں میں کام کر رہا ہوں، اسٹیٹس کی وجہ سے مجھے ایسے لوگ آج بھی میسج کرتے ہیں جن لوگوں کو آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے میں نے کام سمجھایا تھا، وہ لوگ آج میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اسٹیٹس نا ڈیلی بیسس پر اپڈیٹ رکھیں گے، ڈیلی بیسس پر آپ اپنے اسٹیٹس اپڈیٹ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا خاصا کام جو ہے نا آپ لوگوں کا
دوڑے گا، چلتا جائے گا، ٹھیک ہے. کام ڈیلی کا کام ڈیلی کرنا ہے، ڈیلی کا کام ڈیلی کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. ایسا نہیں کہ کبھی کام کیا کبھی نہیں کیا، کبھی کام کیا کبھی نہیں کیا، ایسے کریں گے تو کما نہیں پائیں گے، گرو نہیں کر پائیں گے. کیونکہ یہاں پر تو انشاءاللہ ہم بننے ہیں ملینئر، ٹھیک ہے. لاکھوں کمانے ہیں ہم نے پر منتھ. لاکھوں کمانے کے لیے پھر اس حساب سے محنت بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے باقی جو لوگ فزیکلی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، فزیکلی جابس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک جاب ہولڈر بندے کی اگر بات کی جائے تو وہ اپنے پورے 20-25 سال لگاتا ہے اپنی جاب کے اندر، پھر بھی وہ لاکھوں کی انکم کو ٹچ نہیں کر پاتا. یہاں آپ 4-5 مہینے کام کر کے محنت کر کے لاکھوں کی انکم کو ٹچ کر دیں. اگر یہاں آپ 4-5 مہینے میں لاکھوں کی انکم کو ٹچ کر رہے ہیں تو یہ جو کام ہے، ٹھیک ہے، جس لیول کی توجہ آپ سے مانگتے ہیں نا، وہ توجہ بھی دیں اس کو. ڈیلی بیسس پر 5-6 گھنٹے مینیج کریں، دیں اس کام کو. جتنا باقی کاموں کو امپورٹنس دیتے ہیں نا، اتنی امپورٹنس اگر آپ نے اس کام کو بھی دی نا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے یہ کام آپ کر رہے ہوں گے نا، آپ جیسا اس کام کو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا. اور ہمیشہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں نا، تو اس کام کو ایسے کیا کریں کہ آپ جیسا کوئی بھی نہ کر رہا ہو. مطلب برا نہیں کرنا ہے، اتنا برا کریں کہ آپ جیسا برا کوئی کر ہی نہیں رہا. اچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کام کو اتنا اچھا کریں، اتنا اچھا کریں کہ آپ جتنا اچھا کوئی کام کر ہی نہ رہا ہو، ٹھیک ہے. سو اس حساب سے جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. تو اس طریقے سے نا آپ کیا کر سکتے ہو، فالو اپ کر سکتے ہو. فالو اپ کے نا چند ایک چھوٹے چھوٹے ٹولز میں نے آپ کو بتائے. پھر کلوزنگ، ٹھیک ہے. فالو اپ اینڈ کلوزنگ کو اور ساتھ ریجیکشن کو ہم ڈسکس کرنے والے. اب جو کلوزنگ ہے نا، کلوزنگ جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو نا کسی کو، یا فالو اپ جب آپ کر رہے ہو، تو کلوزنگ کرنی ہوتی ہے. کلوزنگ کے دوران اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ جلدی کلوز ہو جائے، ٹھیک ہے، جلدی کلوز ہو جائے، تو اس میں تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو کام سمجھا رہے ہیں، پریزنٹیشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے اینڈ پر جو ہے نا مختلف قسم کے سوالات کریں، ٹھیک ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو سارا کام میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ کام آپ کو کتنا پسند آیا ہے. اور یہ سارے کام کے اندر درمیان میں نے ایک پوائنٹ ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. مجھے بتائیں وہ پوائنٹ آپ کو کیسا لگا. اس طریقے کے نا سوالات آپ کر سکتے ہیں، صحیح ہے. یا آپ اس بندے کو کہہ سکتے ہو اچھا بھائی میں نے پوری پریزنٹیشن آپ کو دی، مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگی ہے. وہ آپ کو بتائے گا سب سے اچھا پوائنٹ مجھے یہ لگا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھائی سب سے اچھا پوائنٹ آپ کو، سب سے برا پوائنٹ کیا لگا یہ بتائیں. تو برا پوائنٹ جو لگا ہوگا اس کو وہ بتا دے گا، نہ لگا ہوگا تو آپ کو کہہ دے گا کہ بھائی پوائنٹ تو کوئی بھی برا نہیں تھا، سب اچھے تھے، ٹھیک ہے. اس حساب سے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. اوکے کوئی سوال نہیں ہو بھائی، کوئی سوال نہیں ہے تو جلد از جلد آغاز کریں. ابھی لنک آپ کو بھیج رہا ہوں، اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں. اس حساب سے آپ کلوزنگ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جب آپ فالو اپ کیا، فالو اپ جب آپ کر رہے تھے تو اسی فالو اپ کے دوران آپ نے ایک وائس چھوڑی اپنی کلوزنگ والی وائس. اس میں آپ نے اس بندے کو یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا جب آپ اسٹیٹس لگائیں گے نا، لوگ آپ کو میسج کریں گے اسٹیٹس کے اوپر بھی، ٹھیک ہے. بہت لوگ کمنٹس کرتے ہوتے ہیں، میسیجز کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹس کے اوپر. صحیح. اس کے علاوہ آپ نے کسی کو بھی کام سمجھایا، ٹھیک ہے، اس بندے نے کہا، آپ نے اس کو صبح جو ہے نا آئی ڈی بنانے کی لنک دیا، ٹھیک ہے. وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں شام تک یہ بھی آئی ڈی بناتا ہوں. شام ہو جاتی ہے، اس بندے نے آئی ڈی نہیں بنائی. شام ہوگی، اس بندے نے آئی ڈی ہی کریٹ نہیں کی. آپ اس کو وائس کریں گے، آپ اس کو بولیں گے کہ اچھا بھائی سب سے مزے کی بات آپ کو بتانے والا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرے پاس ایک پرسن آیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں کام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انشاءاللہ آج ہی ہمارا پرائم کسٹمر بنے گا، ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پرسن سے پہلے پرائم کسٹمر بنیں. آپ اس پرسن سے پہلے اپنی آئی ڈی کریٹ کریں، اپنی رجسٹریشن کریں، آن لائن اسٹور سے اپنے لیے خریداری کریں، اپنی مرضی کے پروڈکٹس پرچیز کر کے پرائم کسٹمر بنیں، تاکہ وہ جو دوسرا لڑکا جو آج بننے والا ہے پرائم کسٹمر، اس بندے کو میں آپ کی ڈاؤن لائن میں لگا سکوں. وہ بندہ کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تو بس ابھی کے ابھی کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ ہماری ایک ٹیکنیک تھی کلوزنگ کرنے کی. مطلب اس میں نا ہم لوگوں کو کچھ آفرز دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ان آفرز کو لوگ جب سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ واقعی میں ہم تو کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے آپ ایک کا بول سکتے ہو، آپ یہ بول سکتے ہو میرے پاس 2 سیلز آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، 2 ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو پرائم کسٹمر بننے والے ہیں. تو اگر آپ کرتے ہیں آج ہی تو وہ 2 میں آپ کی ڈاؤن لائن میں لگانے والا ہوں، ٹھیک ہے. اس سے آپ کو زیادہ بینیفٹ ہونے والا ہے. تو وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے میں کرنا چاہتا ہوں. تو اس طریقے کی نا آپ ٹیکنیکس لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. تو آپ کی کلوزنگ ایزیلی ہو جائے گی. اب آتی ہے ریجیکشن کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم یہ جب کام کریں گے نا تو ہمیں ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اسی کام میں ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو ریجیکشنز ہوتی ہیں نا، اگر آپ نوٹ کریں، اگر آپ اپنی لائف میں دیکھیں تو یہ ہر جگہ پر ہمیں نظر آتی ہیں. فلاں بندے نے فلاں بندے کو کسی کام کے بارے میں کہہ دیا، وہ بندہ کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا. ایگزامپل لے لو، آپ نے جو ہے نا اپنے کسی بھائی یا اپنی بہن کو بول دیا کہ یار پانی کا گلاس تو پلانا. اس نے کہا کہ بھائی میں نہیں پلانے والا، خود اٹھو اور پانی پیو. یہاں پر کیا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو ریجیکٹ کیا گیا. کیا یہ بات آپ دل پر لیتے ہو؟ بالکل بھی نہیں. آپ خود اٹھتے ہو پانی پیتے ہو جا کے، یا آپ اس کو کہہ دیتے ہو کہ خیر کوئی نہیں لے آ. جب آپ ایسے بولتے ہو تو وہ لے بھی آتا ہے. اس طریقے سے آپ کے فادر نے آپ کو کوئی کام کہہ دیا، آپ نے انکار کیا کہ میں یہ کام نہیں کرتا. تو کیا کیا آپ نے ریجیکٹ کیا اپنے فادر صاحب کو. تو کیا آپ کے فادر صاحب اس بات کو دل پر لیں گے؟
نہیں لیں گے دل پر، اس کو پتہ ہے خیر ہوتا رہتا ہے، ریجیکشنس تو لائف کا حصہ ہے، لائف کے اندر تو ہمیں ریجیکشنس کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے. سیم اس طریقے سے آپ کو کسی آپ کے دوست نے نا آپ کو کوئی کام کہہ دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دوست کو ریجیکٹ کر دیا، آپ نے دوست کو کہا کہ یار میں نہیں کرنا چاہتا، یار خود ہی کر یار جا کے، ٹھیک ہے، یا وہ کوئی پروگرام بن رہا تھا کہیں کھانے پینے کے لیے، کہیں کھانے پینے جانا تھا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، تو آپ کے جو پیسے والا دوست تھا جس نے زیادہ پیسہ دینا تھا، تو آپ لوگوں نے اپنے اس دوست کو کہا کہ یار آؤ چلتے ہیں کھانا کھانے، یہ وہ نا بڑا مزہ آئے گا، یہ وہ، آپ کے دوست نے کہا میں نہیں چلنا چاہتا، وہ جاؤ ہے تم لوگ خود ہی. تو کیا ہوا کہ آپ لوگ کو خود جانا پڑا. اب دیکھو اس نے آپ کو ریجیکٹ کیا، کیا تکلیف ہوگی یہاں پر؟ کیا آپ اس بات کو لے کے بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں، آپ کو کوئی خیر نہیں آنا چاہتا تو ہم خود ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ریجیکشنز نا ہمیں آتی رہتی ہیں، ریجیکشنز ہمیں ہر جگہ پر ملتی ہیں. آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو، ٹھیک ہے، پراپر انٹرویو دیا، سب کچھ دیا، میڈیکل چیڈیکل سارا کچھ کلیئر ہوا، اس کے بعد بھی کالی کوئی نہیں آتی آپ کو. تو کیا ہوا ہے یہاں پر آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. کیا یہ بات آپ اپنے دل پر لیتے ہیں؟ نہیں لیتے نا. تو ریجیکشنز لائف کا حصہ ہے، تو اس چیز کو جاننے دیں. سیم اس طریقے سے یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اس کام کی جس بندے کو ضرورت ہوگی وہی بندہ ہمارے ساتھ اس کام کو کرے گا، جس کو ضرورت نہیں ہوگی وہ نہیں کرے گا. اب جو نہیں کرے گا سمجھ جاؤ کہ اس کو ضرورت نہیں ہے اس کام کی. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے جس بندے کو اس کام کی ضرورت ہے. جس بندے کو اس کام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس بندے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اگر آپ سمجھ گئے نا، یہ جملہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوگی. جو آتا ہے ویلکم کریں، جو نہیں آتا ان کو جانے دیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں لیں. ہمارے پاس کیا لوگوں کی کمی ہے؟ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 27 کروڑ سے اوپر ہے پاکستان کی آبادی. تو اتنی زیادہ آبادی ہے اگر پاکستان کی، تو کیا اتنی آبادی میں آپ کو 10-20 ایسے لوگ نہیں ملیں گے جن لوگوں کو واقعی میں پیسہ کمانا ہوگا، جو واقعی میں جن لوگوں کے بڑے بڑے خواب ہوں گے؟ کیونکہ یہ جو بزنس ہے یہ خوابوں کا بزنس ہے، ٹھیک ہے. اس بزنس سے آپ اپنی ضروریات نہیں، آپ اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروریات تو بہت نیچے کی بات ہوگی نا. آپ اس بزنس سے اپنے خوابوں کو پورا کریں گے. اپنے خوابوں کو پورا تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن ساتھ آپ کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، آپ کے جو دوست ہوں گے، جو رشتہ دار ہوں گے، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ اس کام کا آغاز کیا ہوگا، ان لوگوں کو بھی جو ہے نا آپ ان کے خواب بھی پورے کرواؤ گے. تو یہ خوابوں والا بزنس ہے. تو یہاں پر ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر بندہ مہینے کا لاکھوں نہیں کمانا چاہتا، کیونکہ بہت زیادہ پیسہ لوگوں کے لیے پرابلمس بھی کریٹ کرتا ہے. مطلب دیکھیں نا، پیسے کو سنبھالنا آنا چاہیے. ایک بندے کو اگر پیسے کو سنبھالنا نہیں آتا، اس کے پاس جب پیسہ آ جائے گا تو وہ بہت پرابلمس کریٹ کرے گا اس پیسے سے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کیا کرتے ہیں پھر. تو کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اتنے پیسے نہیں کمانا چاہتا، ہر بندے کو کام کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. سو اس لیے جس کو آپ سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا نا 300-350 لوگوں کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں، 10-20 لوگ آ رہے ہیں، باقی نہیں آ رہے. تو جو نہیں آ رہے ہیں ان کو جانے دیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کی. جو آ رہے ہیں ان کو ویلکم کریں. تو ریجیکشنز ہمیں ہوتی رہتی ہیں، اس چیز کا جو ہے نا آپ نے ٹینشن نہیں لینا. آپ کو پتہ ہے بل گیٹس جو دنیا کا امیر ترین شخص ہے، ٹھیک ہے، اس نے تقریباً اپنا جو پلان تھا نا، وہ تقریباً 1100 لوگوں کو، 1100-1200 لوگوں کو تقریباً جو ہے نا اس نے اپنا پلان سمجھایا، ٹھیک ہے، جس میں تقریباً 900 لوگوں نے اس کو کیا کیا، فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا. 900 لوگوں نے اس کی بات کو مطلب ایسے محسوس کروایا کہ انہوں نے سننا ہی نہیں ہے. 1200 لوگوں میں سے 900 لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا فوری طور پر. 300 لوگوں نے تھوڑا بہت سنا، ٹھیک ہے، 300 لوگوں نے تھوڑا بہت سنا، اس میں سے بھی مزید کچھ 85-90 لوگ تھے، ٹھیک ہے. ان لوگوں نے حامی بڑی کہ یار ہم کریں گے آپ کے، مطلب آسرا دیا کہ ہم کریں گے. ان 85 لوگوں میں سے بھی صرف اور صرف 30 لوگ تھے جو پیسہ لگانے کے لیے جو ہے نا حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی ہم انشاءاللہ پیسہ لگائیں گے. ان 30 لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ ادھر ادھر پھوڑ ہو گئے. پیچھے بچے 11 لوگ. 11 لوگوں نے بل گیٹس کے کہنے کے اوپر اس کا جو پلان تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام کیا، اس میں انویسٹمنٹ کی، اور آج بل گیٹس ان 11 لوگوں کی وجہ سے امیر ترین شخص. 1200 لوگوں کو پریزنٹ کرنے کے بعد 11 بندہ آیا. یہاں آپ 300 لوگوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ 10-20 بندہ آ رہا ہے. دیکھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ بل گیٹس سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ. تو مزے سے یہ کام کریں کہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، کرنے دیں. ہمارا کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو آپ اتنا بھلا کر دیں اس کے ساتھ، اس کو آپ ایک ایسا کام بتا رہے ہو جس کام کو وہ کر کے کچھ پیسے کما سکتا ہے. اس کو تو چاہیے کہ آپ کو شکریہ ادا کرے. اگر وہ شکریہ ادا نہیں بھی کرتا، آپ کو ریجیکٹ کرتے، تو وہ یہ بس کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، تو آپ کہہ کہ دو نا، ٹھیک ہے بھائی نہیں چاہیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نہیں تو کوئی اور صحیح، کوئی اور نہیں تو کوئی اور صحیح. کیا لوگ تھوڑے ہیں؟ نہیں. دیکھیں ہم ہیلپ کر رہے ہیں، اور جو ہیلپ کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی گھبراتا نہیں، وہ کبھی بھی ٹینشن نہیں لیتا، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان لوگوں کی آپ ہیلپ کرتے ہو. تو آپ ایک بندے کو دیکھیں نا، جس طرح ہم اکثر جب بیٹھ جاتے ہیں،
آپ بازاروں میں جاتے ہیں تو وہ اکثر لوگ آ جاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ جی 10 روپے 20 روپے دے دیں، ٹھیک ہے، مطلب بھیک مانگنے والے لوگ آ جاتے ہیں. تو جب آپ ان کو 10-20 روپے دیتے ہیں تو کیا آپ خوش ہوتے ہیں یا آپ اداس ہوتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. ظاہر سی بات ہے ہر بندہ دے کے خوش ہوتا ہوگا، اور نہیں دے کے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فیل کرتے ہیں یار میں نے اچھا نہیں کیا. کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. جو نہیں کرتے وہ بہت اچھا کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو چاہیے کوئی نہ کوئی کام کریں اور ارننگ کریں جا کے، ٹھیک ہے. چلیں ہمارا یہ اس کے اوپر ہم بات چیت نہیں کرتے. تو کیا ہے کہ جو بندہ ہیلپ کرتا ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں نا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ضرورت مند لوگوں کو آپ کام بتا رہے ہو، ایسا کام جس کام کو کر کے پیسے کما سکتے ہیں. تو کن کو پریشان ہونا چاہیے؟ ان کو پریشان ہونا چاہیے نا جو کام نہیں لے رہے. تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو یہی چیز تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو بل گیٹس نے 1200 لوگوں کو پریزنٹ کیا، 1200 لوگوں کو اپنا پلان دیا، 11 لوگ ایگری ہوئے، ان 11 لوگوں کی وجہ سے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو سیم اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی جو 10-15 بندہ آغاز کرے گا، ٹھیک ہے، 10-15 بندہ وہ بندہ جن کے خواب ہوں گے اور وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ بھی ایک بہت بڑے مقام پر پہنچیں گے. سیم اس طریقے سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر ایک بہت بڑی کہاوت ہے، ٹھیک ہے. یہ بولا جاتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پہلا 1 ملین ارن کرنے کے لیے، یعنی کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ڈائریکٹ سیل کے بزنس میں پہلے 10 لاکھ کمانے کے لیے نا آپ کو 10,000 ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، 10,000 ریجیکشنز کو فیس کرنا پڑے گا. میں اگر بتاؤں تو آج تک میں نے 10,000 ریجیکشنز کو سامنا نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور بہت لوگ ہیں جنہوں نے 10,000 ریجیکشنز کو سامنا نہیں کیا. مطلب یہ ایک وہ جملہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس جملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پہلا 1 ملین ارن کرنے تک مجھے 10,000 ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یعنی کہ 10,000 لوگ ایسے آئیں گے جو مجھے منع کرنے والے ہیں، جو میرے ساتھ کام نہیں کرنے والے، تو ایسے لوگ آئیں گے. تو اس جملے کو نا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور اس جملے کو ذہن میں رکھ کے جب آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو بڑا جو ہے نا مزہ آئے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تھامس ایڈیشن، ٹھیک ہے، جس نے بلب بنایا، تو وہ جب بلب بنا رہا تھا نا، تو بلب جب رہا تھا تو اس کو بلب بنا رہا تھا، ٹھیک ہے. اس کو 10,000 ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا، 10,000 بار اس کو ٹرائی کرنا پڑا. وہ بلب بنا رہا تھا اور بلب بار بار اس کا وہ چل ہی نہیں پا رہا تھا، بڑی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کو. لیکن آخرکار 10,000 ٹرائز کرنے کے بعد، 10,000 کوششیں کرنے کے بعد آخرکار بلب بنانے میں وہ کامیاب ہوا. کیا اگر وہ 9,000 کوششیں کرتا اور اس 9,000 کوششیں کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیتا تو کیا بلب وہ بنا پاتا؟ بلب تو بن جانا تھا. ویسے آپ یہ نہ سمجھ رہے کہ اگر وہ 10,000 ٹرائی نہ کرتا تو آج بلب نہ ہوتے ہمارے پاس. نہیں ایسا نہیں ہے، بلب تو بن ہی جانا تھا. لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے وہ تھامس ایڈیشن کو نہیں تھا جانا. لیکن تھامس ایڈیشن لگا رہا، محنت کی، ٹھیک ہے، ہار نہیں مانی، 10,000 ٹرائز کی اس نے، تب جا کے وہ بلب کریٹ کر پایا، بلب بنا پایا، بلب ایجاد کر پایا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ریجیکشنز جو ہے نا ہمیں بہت کاموں میں آتی رہتی ہیں. تو ریجیکشنز کو دل کے اوپر نہیں لینا، ٹھیک ہے. ریجیکشنز کو سمپل سمجھیں کہ ریجیکشن ہوئی کیوں ہے. بندے نے اگر منع کیا تو کیوں کیا ہے. اگر آپ کو سمجھ آئے کہ یار ایویں ویلا بندہ تھا، پہلے بھی کچھ نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا چلو بتا دوں، ٹھیک ہے، ابھی بھی کچھ نہیں کرتا تو اس میں کیا بات ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات ہے؟ نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کی اپنی مرضی ہے. تو ہمارے اس کام میں ہمیں ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس ریجیکشنز کو جو بندہ خوشی خوشی برداشت کرے گا، وہی بندہ خوشی خوشی کے ساتھ اس کام میں آپ دیکھیں گے کہ ڈے بائی ڈے گرو کرتا چلے جائے گا. ڈے بائی ڈے گرو کرے گا اور انشاءاللہ اپنا بھی فائدہ کرے گا، اپنے ساتھ جتنے بھی اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنے ان لوگوں کا بھی ہیلپ کرے گا. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم ڈے بائی ڈے ترقی کرتے چلے جائیں گے. اور پاکستان کے اندر جتنی بھی بے روزگاری ہے، ٹھیک ہے، اس بے روزگاری کو ختم کرنے میں ہم لوگوں کا ایک اہم کردار ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے بے روزگاری ختم ہونے میں آپ کا بھی نام ہو، ٹھیک ہے، آپ بھی یہ چاہیں کہ آپ کا بھی کچھ نہ کچھ ادھر نام آئے، تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. آپ پراپر کام کرتے رہیں. صحیح، کام بہت زبردست ہے. کسی قسم کا کوئی بھی سوال، کوئی بھی پرابلم، ڈسکرپشن کے اندر میرا نمبر ہوگا، آپ چاہیں تو میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جس پرسن نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے اس پرسن کے ساتھ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر کیا جائے گا. تو آج کے بعد آپ اپنا پراپر کام جو ہے نا سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تمام چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کی، بیسک نالج سے لے کے جتنی بھی کام کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب آپ اگر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں. پھر بھی کہیں پر کوئی بھی کنفیوژن، کچھ بھی سمجھ نہ آئی ہو، آپ ہم سے پوچھیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کو کلیئر کریں گے، اور مل کے کام کریں گے اور مل کے گرو کریں گے. جو بندہ ہمارے ساتھ چلے گا، جو بندہ این جی ایس ٹیم کے ساتھ جڑا رہے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ بہت گرو کرے گا. وہ بندہ انشاءاللہ فیوچر کے اندر جو ہے نا خود تو کامیاب ہو گئی ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت لوگ کامیاب ہوں گے. اور کون بندہ یہ نہیں چاہتا کہ یار میں خود بھی کامیاب ہوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں جو میرے اوپر ٹرسٹ کر کے آئے، ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی کامیاب ہوں؟ کوئی بندہ ہے جو ایسا نہ چاہتا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے
جب آپ یہ چاہتے ہیں تو محنت کریں، ٹھیک ہے، محنت کریں، کام دل لگا کے کام کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ آپ کا اپنا ہے، اور اپنا وقت لانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، وہ آپ نے دیکھا نا، اپنا ٹائم آئے گا، اپنا ٹائم آئے گا نہیں، اپنا ٹائم لانا پڑے گا، اپنا ٹائم لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جو بندہ محنت کرے گا اسی کا ٹائم آئے گا، جو نہیں کرے گا، جو ایسے بیٹھا رہے گا چپ چاپ اور کہے گا جی میرا ٹائم آئے گا، تو اس کا ٹائم نہیں آئے گا، اس کا ٹائم جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ٹائم برباد ہو جائے گا۔ سو سمپل یہ مذاق تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنا ٹائم لانے کے لیے، اپنا وقت لانے کے لیے نا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنا ٹائم لانے سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ کے پاس آپ کی ایک رسپیکٹ ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ارننگ ہو، آپ ایک کامیاب پرسن ہو اور آپ کی وجہ سے بہت لوگ کامیاب ہوں، یہ ہوتا ہے اپنا ٹائم لانا، ٹھیک ہے۔ لوگ آپ کو مانتے ہوں گے کہ یار واقعی میں کمال بندہ ہے، یار ہم اس کو جو سمجھتے تھے یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو بڑا کمال کا بندہ ہے، گریٹ بندہ ہے، ماشاء اللہ سے اس نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے، اس بندے کی وجہ سے آج ہم کامیاب ہیں۔ آپ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو یہ کہیں کہ یار میں آج اگر کامیاب ہوں تو میں فلاں بندے کی وجہ سے کامیاب ہوں، اور لوگ آپ کا نام لیں کہ یار میں اس کی وجہ سے کامیاب ہوں، کتنی خوشی ہوتی ہے اس ٹائم۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ ٹائم آئے تو اس ٹائم کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ کسی قسم کا کوئی سوال کچھ بھی سمجھ نہ آئی ہو اور ان تمام ویڈیوز کے اندر کوئی بھی بات بری لگی ہو تو ان تمام چیزوں کے لیے معذرت آپ سے۔ تھینک یو سو مچ۔